کہتے ہیں یہ ہندی الفاظ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں. ایک صاحب نے انڈیا سے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جو فلمیں دیکھتے ہیں. تو کیوں بدگمان ہوتے ہو بھائی؟ ہندوؤں کے جو کمنٹس آتے ہیں نا نیچے، ہندوؤں کے کمنٹس آتے ہیں یا کوئی نیوز ہندی، یہ آتما اور ایک دو لفظ اور ہیں جو مجھے بڑے اچھے سے لگے. چمتکار. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ چمتکار کا لفظ مجھے کہاں سے یاد ہوا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی مرغی نے ایک دن میں 2 انڈے دیے، تو کہتے ہیں آج ہماری کیا ہو گئی؟ چمتکار ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو کتنا اچھا اردو کا لفظ ہے خوش قسمتی. اردو زبان کا بیڑا غرق کر دیا بھائی، کیا کریں یار، بیڑا غرق کر دیا. اتنی خوبصورت زبان کی واٹ لگا دی. یاد رکھو، موضوع تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے لیکن پھر آ رہا ہوں اصل ٹاپک کی طرف. ہندی اور اردو اللہ کی قسم ایک ہی زبان تھیں کیا ہیں؟ زبان کی پہچان گرامر سے ہوتی ہے. دونوں زبان کی گرامر سیم ہے، تو یہ 2 الگ الگ زبانیں نہیں ہیں، ایک ہی زبان ہے. ہوا یہ بولو بھائی، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اردو مسلمانوں نے ایجاد کی ہے. اردو کس نے ایجاد کی ہے؟ مسلمانوں کی زبان ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ اردو زبان جو تھی، جو ہمارے جو مغل بادشاہ تھے اور جو رائل فیملیز تھی نا، ان کے محلات میں یہ بنی ہیں، لیکن یہ باقاعدہ آرڈر پہ نہیں بنوائی گئی. یہ نیچرل، جو ہندوستان میں دنیا کی مختلف قومیں آ کے بسی ہیں تو ان کے جوڑ سے ایک نئی زبان بولو بھائی پیدا ہوئی ہے. کیونکہ اس زبان میں حسن اتنا تھا کہ اس کو ایجوکیٹڈ لوگوں نے حاصل کرنا. بعض زبانیں جو ہوتی ہیں نا، ان کا اسٹرکچر ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تو وہ خود بخود لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. پھر ان زبانوں میں جب آپ بات کریں گے تو لوگ آپ کو پڑھا لکھا سمجھیں گے. کچھ زبانیں ہوتی ہیں ایسی. تو یہ چونکہ یہ بڑی اچھی خوبصورت زبان تھی، اس میں آداب، تمیز. اب دیکھو آئیے، کتنے انگلش میں آپ کیا بولیں گے کسی کو؟ کم ہیئر. بڑا ہے اس کو بھی کم ہیئر، چھوٹا ہے اس کو بھی کم ہیئر، تمیز سے بھی کم ہیئر، بدتمیزی سے بھی کم ہیئر. اردو میں آپ کیا بولیں گے؟ پہلے بولیں گے آبے ادھر آ. یہ اس سے پتہ چلے گا آپ کی نظر میں سامنے والے کا کیا مقام ہے. ادب دینا ہے، اس کو ریسپیکٹ دینی ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ آؤ. پھر مزید عزت دینی ہے تو آئیں، اور مزید عزت دینی ہے تو آئیے. اور عزت کے ساتھ اس میں محبت کا تڑکا بھی. عزت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے. عزت کے ساتھ اس میں محبت کا تڑکا بھی لگانا ہے تو آئیے نا. آئیے آئیے نا، ذرا کھائیے نا. دل نہیں بھی چاہ رہا ہوگا آنے کا انسان، بولو بھائی آ جائے گا. جائیے. میں اکثر ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ایک بہاری فیملی تھی، مجھے وراثت کے جھگڑے کے لیے انہوں نے بلایا. تو ابھی شوہر زندہ تھے مگر مرنے سے پہلے بچوں کا پروگرام یہ تھا کہ ابا کیونکہ دنیا سے جانے والے ہیں تو ہم کچھ بیٹھ کے طے کر لیں. تو میں جب گیا تو میاں بیوی میں پھڈا ہو گیا. اچھا، اردو ان کی بڑی زبردست تھی. میاں بیوی میں جب پھڈا ہوا تو وہ جو ان کی بیگم صاحبہ تھیں وہ میاں کو بولنے نہیں دے رہی تھیں. وہ کچھ بھی بات کرتے نا مجھے سمجھانے کے لیے کہ ایکچولی ایسے تھا یہ، تو وہ بیگم صاحبہ درمیان میں بول پڑتے. تو ان کو ایک دم میاں صاحب کو غصہ آ گیا. غصے میں جو انہوں نے ڈانٹ لگائی، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے. میں نے کہا یار ایسی ڈانٹ کیا اسٹائل ہے، یہ تو ہمیں پڑھنی چاہیے. پھر وہ درمیان میں بول پڑتی. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے. بڑے غصے میں کہہ رہے تھے، لیکن اسٹائل بڑا اچھا ان کے بولنے کا. جو اردو تھی وہ بڑی شائستہ. تو میں نے کہا دیکھو یہ اردو ہے، ورنہ آپ سوچ لیں جب کسی کو ڈانٹا جاتا ہے تو کیسے ڈانٹا جاتا ہے. تو اتنی خوبصورت زبان، اتنی پیاری زبان.
کیسی شاعری ہے زبان میں. وہ زلفیں, اب بتاؤ یہ زلف کا کسی زبان میں ترجمہ ہو سکتا ہے؟ بال بولیں گے آپ محبوبہ کی زلفوں کو؟ زلف بولا جائے گا نا. ارے اردو شاعری میں محبوبہ کی جو زلفیں ہوتی ہیں, اس کی جو گھنی چھاؤں, ٹھیک ہے, اس کا کسی زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو آپ بال بولیں گے, ہیئر, لانگ ہیئر, ٹھیک ہے, بلیک لانگ ہیئر. کیا ہے یار, کوئی استعارہ نہیں ہے, کوئی کنایا نہیں ہے. اردو میں ویسے آپ سر کے بال بولیں گے, لیکن جب محبوبہ کے گھنے بالوں کی تعریف کریں گے تو آپ بولیں گے کہ جیسے گھنی زلفیں ہیں اور اس کی کالی گھٹائیں ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ایسے ایسے الفاظ آپ استعمال کریں گے. اردو کی بات کر رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ اردو زبان کو سیکھیں, اردو زبان کو پروموٹ کریں. یہ بڑی خاندانی زبان ہے. انگلش بھی سیکھیں, بین الاقوامی زبان ہے, مگر اس کی وجہ سے اردو کا بیڑا غرق. اور ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں, دیکھو اردو تمہاری زبان بھی ہے, صرف ہماری نہیں ہے. تو تم بھی اردو کو, یہ ہندی کے الفاظ جو اردو میں ڈال کے اردو کا بیڑا غرق کر رہے ہو نا, اللہ کا واسطہ یہ کام چمتکار کو خوش قسمتی ہی رہنے دو. ٹیوب لائٹ کو چمک ڈنڈا مت بناؤ. کیا خیال ہے؟ ٹیوب لائٹ تو انگلش کا لفظ ہے نا, وہ تو کچھ الفاظ تو انگلش سے آئے ہیں, وہ تو اردو میں تھے ہی نہیں. تو ایک ہی زبان تھی اردو بھی اور ہندی بھی, خام خواہ میں اس کو دو الگ نام دے دیے اور رسم الخط, بولو بھائی, چینج کر دیا. جب رسم الخط چینج ہوا ہے تو اس سے دونوں کے ٹریک آہستہ آہستہ الگ ہونا شروع. ممکن ہے 50 یا 100 سال کے بعد واقعی الگ زبانیں بن جائیں, کیونکہ اردو میں فارسی اور عربی زبان سے الفاظ لیے جاتے ہیں. تو متعصب ہندوؤں نے یہ کیا کہ باقاعدہ آرڈر پہ فارسی اور عربی کے الفاظ, بولو بھائی. اب جیسے خوش قسمتی ہے, قسمت کا لفظ عربی کا ہے, خوش کا لفظ فارسی کا ہے. 100%, 100 کا لفظ یہ تو اردو کا ہے, پتہ نہیں یہ سنسکرت زبان سے آیا کہاں سے ہے, واللہ فی عربی کا ہے اور صد فارسی کا ہے بھائی. تو اردو نے کیا کیا, جہاں جہاں سے جو لفظ اس کو اچھا لگا نا وہ اس نے, حتیٰ کہ کچھ الفاظ انگلش کے ایسے ہیں جو اردو کا جز بنے. اردو نے بولا یہ عربی میں بھی مزہ نہیں آ رہا, فارسی میں بھی نہیں آ رہا, انگلش والا لفظ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو اردو نے اپنے تھیلے میں وہ کیا کر دیا, انگلش کا لفظ اٹھا کے, جیسے گلاس. اب اس کے لیے اردو میں بڑا مشکل لفظ تھا آب خورا. جب آپ کسی سے کہتے تھے آب خورے میں پانی لاؤ, تو پیاس ایک گلاس کے بجائے ایک گلاس مزید لگنا شروع ہو جاتی تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو پھر لوگوں نے کیا بھائی, گلاس فرسٹ کلاس, اس کے لیے گلاس کا لفظ کیا ہے, فرسٹ. تو اردو نے جو نیچرل اردو ہے نا, اس نے خود سے سلیکشن کی ہے اردو زبان نے, کہ کس زبان میں کون سا لفظ اٹھا کے میں اپنے اندر ایڈ کروں, شامل کروں. تو بڑی خوبصورت زبان وجود میں آ گئی. اب آپ باقاعدہ آرڈر پہ تعصب میں اگر الفاظ نکالیں گے, یہ چونکہ عربی کا ہے لہذا اس کو نکالو, اس میں سنسکرت زبان کا لفظ لے کر آؤ, تو پھر اردو کا نیچرل حسن کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا. جیسے کہ انڈیا کی اردو کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہاں کچھ شاعر ہیں وہاں اردو زبان کی حفاظت کر رہے ہیں. میں جب چند سال پہلے عمرہ کرنے گیا تو مجھے پتہ چلا ایک شاعر آئے ہوئے ہیں انڈیا کے, بڑے مشہور شاعر. ان کے میں نے کچھ یوٹیوب پہ کچھ کلام سنا تھا, بڑا اچھا خاندانی کلام. تو میں نے کہا یار زندگی میں اللہ نے موقع دیا, میں اس آدمی سے ملوں گا صرف اس لیے کہ یہ اردو زبان کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ اور کوئی نیت نہیں تھی. باقی وہ ہمارا کہاں شاعروں سے, ہمارا ٹریک بالکل الگ. اور شاعروں کا کیا خیال ہے بھائی؟ ہم تو صرف زلفوں کی باتیں کرتے ہیں, وہ تو زلفوں کی چھاؤں میں رہتے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے نا, شاعر لوگ تو صبح شام, ہم تو صرف باتیں کر کے خوش ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اردو کی بڑی حفاظت کر رہے ہیں, اور تو اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ کسی سے کسی بھی بیس پہ انسان کو لگاؤ تو ہو سکتا ہے نا. تو اللہ کی قدرت کہ میں جب گیا وہاں عمرہ کرنے تو پتہ چلا وہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ٹائم مانگا, میں نے کہا تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کروں گا اور ملاقات بھی. تو پتہ چلا کہ وہ مجھے جانتے تھے پہلے سے, تو سلام دعا ہوئی تھوڑی دیر کی. تو اس لیے بس قصہ مختصر, اس پہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. اردو ہماری تہذیب ہے,
اس سے ہمارے گھروں میں ہماری تہذیب کیا رہے گی؟ برقرار. اور اس سے ہمارا ماضی سے رشتہ جڑا رہے گا, کیونکہ ہمارا جو لٹریچر ہے بر صغیر کا وہ اردو میں ہے, وہ انگلش میں نہیں ہے. انگلش ضرور سیکھیں, ضرورت ہے, ہماری وقت کی ضرورت ہے, لیکن اردو سے رشتہ ختم کرنے کی کوشش نہ کریں, ورنہ آپ کے بچے ضرورت سے زیادہ لبرل ہو جائیں گے. آپ خود پریشان ہو گیا اس کو سمجھ رہے ہیں. اب زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا میں. تو مذہب سے رشتہ بھی قائم. اچھا یہ بھی عجیب بات بتاؤں, عربی زبان کے بعد اسلام کی سب سے بڑی زبان دوسرے نمبر پہ اردو ہے. عربی کے بعد اسلام کی زبان سب سے بڑی کون سی ہے؟ اردو. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, دنیا کی چند بڑی بڑی زبانوں میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اردو کا درجہ آتا ہے, دوسرے یا تیسرے نمبر پہ. بہت زیادہ آپ اگر زور لگائیں گے تو چوتھے نمبر پہ آ جائے گا. لیکن یہ بات ریٹن میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہندی کو الگ زبان فرض کر لیا گیا ہے اور اردو کو الگ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. دیکھو چائنا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کہاں ہے؟ ہندوستان میں. تقریباً پورا ہندوستان اردو سمجھتا ہے. ہندو اس کو ہندی کہتے ہیں اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے بیان ہندو بھی سنتے ہیں. ابھی پرسوں ایک ہندو کا فون آیا کہ میں دلی سے ہندو بات کر رہا ہوں ہے بھائی. میں نے کہا وہ نام بھی انہوں نے ایسا بتایا, تو میں نے کہا ہندو خیریت سے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی میں آپ کا بیان سنتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے بیان سننے میں. تو دلی میں رہتے تھے وہ. تو اب ظاہر ہے وہ ہندو ہیں, وہ جو زبان گھر میں بولیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ ہندی. تو جب تمہیں ہندی آتی ہے تو تم میرا بیان کیسے سن رہے ہو؟ اس کا مطلب وہ ایک ہی زبان ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ایک ہی زبان ہے. تو ہندوستان کی آبادی چائنا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ. ہندوستان میں بھی اردو سمجھی جاتی ہے, برما میں بھی سمجھی جاتی ہے, پاکستان کی آبادی کو بھی, پاکستان میں تو پورے ملک میں سمجھی ہی جاتی ہے. تو یہ سارے بنگلہ دیش میں بھی بہت ساری جگہوں پہ سمجھی جاتی ہے. اب اگرچہ وہ انہوں نے ختم کر دیا اردو کو. مولانا ابو الحسن علی ندوی بنگلہ دیش گئے تھے, انہوں نے بار بار بنگلہ دیش کے لوگوں سے کہا تھا اردو کو اپنے کلچر سے ختم مت کرنا, ورنہ اسلام سے تمہارا رشتہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. بنگلہ دیشی لوگ مولانا طاری جمیل صاحب کے بیانات سے مستفید نہیں ہوتے کیونکہ اردو نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ برما کے لوگ مستفید ہوتے ہیں, ان کو اردو آتی ہے, مسلمان یعنی برما کے. تو اب اتنی بڑی یہ پاکستان کو ملائیں, ہندوستان کو ملائیں تو یہ چائنا کے برابر یا قریب قریب پہنچ جائے گی. اور پھر ان ملکوں کے علاوہ جو ان ملکوں سے مائگریٹ کر کے دوسرے ملکوں میں گئے ہیں اور وہیں کی نیشنلٹی حاصل کر لی, وہ بھی دنیا میں کم نہیں ہے. ہول سیل کے حساب سے ہیں انڈین پاکستانی پوری دنیا میں. میں تو اب سفر کرنے لگا ہوں تو حیران ہوتا ہوں بھائی, تو ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ اردو کا اثر عربوں پہ بھی پڑنا شروع ہو گیا ہے. آپ سعودی عرب جاؤ, عربوں کے شرطے ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے ہیں. ہم ایک دفعہ ایک شرطے کے پاس گئے. اچھا ظلم اتنا ہے کہ وہ اردو کو وہاں بھی آفیشلی اتنا اہمیت نہیں دی جاتی, اہمیت نہیں جا رہی, لیکن ان کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ کون سی زبان ہے؟ اردو ہے. مگر ظلم دیکھیں آپ, تو یہ اردو بڑی مظلوم زبان ہے. تو سعودی عرب میں ہم تھے تو وہ ہم راستہ پوچھ رہے ہیں عربی میں, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں سامنے. وہ شرطا کیا کہہ رہا ہے؟ سامنے. بار بار مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو. دکان میں آپ زیادہ کوئی مال خریدو نا, زیادہ تیار لگا تھا چلو, ان کو چے ان کی زبان سے نکلتا نہیں, تو کہتے ہیں چلو. چلو کو کیا بولتے ہیں؟ چلو. تو چلو چلو کویت میں بھی ہے ایسے. بہرحال دنیا میں بہت زیادہ انڈین اور پاکستانی. تو اگر آپ اس لحاظ سے اردو کا حجم دیکھو تو وہ کم نہیں. اور اردو زبان کو پروموٹ کرنے میں عجیب بات ہے, لبرل لوگوں کا بھی بہت دخل ہے اور مذہبی لوگوں کا بھی. دنیا میں دو طبقے نے سب سے زیادہ اردو کو پھیلایا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں, اگینسٹ بالکل ایک دوسرے. ایک تو انڈین فلموں نے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, دوسرا تبلیغی جماعت نے جو ہے ہی خالصتاً کیا
بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بھائی؟ بتاؤ نا. جو خالصتاً کیا ہے؟ مذہبی زبان, مذہبی تحریک ہے. تو ان دونوں کی وجہ سے اردو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہے. تبلیغ والے جہاں جہاں گئے وہاں آہستہ آہستہ اردو بھی پھیلنا شروع ہو گئی. تو پھیل تو رہی ہے مگر پھر بھی ظلم کر کے کوشش کی جا رہی ہے اس کو ختم کی جائے. تو ہندوؤں سے ممکن ہے وہ دلی میں جو ہندو بیان سنتے ہیں ان شاید میری آواز باقی ہندوؤں تک پہنچا دیں. چلو نام اس کو ہندی دے دو مگر تبدیل کرنے کی کوشش. جو الفاظ اردو میں بڑے خوبصورت شائستہ الفاظ, دیکھو شائستہ کا لفظ کتنا اچھا ہے بھائی. شائستہ الفاظ جو اردو میں شگفتگی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اسی طرح باقی رہنے دو. اس میں سنسکرت زبان کے الفاظ داخل کر کے دیکھو, داخل کرنا کتنا اچھا لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں گھسیڑنا. تو گھسیڑ کے اردو کا بیڑا غرق بولو بھائی مت کرو. ٹھیک ہے, آپ کو اس کو اردو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو آپ اس کو ہندی کہہ دو, مگر رہنے وہی دو جو پہلے تھی. ٹھیک ہے نا, ڈائلاگ جو ہے نا وہ وہی رہنے دو جو پہلے تھے. خیر کہاں سے کہاں ہم نکل لیے. دیکھو نکل لیے کتنا اچھا لفظ ہے. اردو میں ایسے الفاظ بھی آپ بوقت ضرورت استعمال کر سکتے ہیں. جب آپ کو پتلی گلی سے نکلنا ہو تو پھر نکلیے نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا, یہ نکل گئے, یہ بڑا مہذب ہے, نکل لیے. پتلی گلی کے لیے نکل لیے کا لفظ استعمال ہوتا